Alhamdulillah, salatu wassalam. So brothers, as you all know, this khutbah workshop is mainly for the TUICS members to make the better khutbah. And as we know this, the limitation of the TUICS members, nobody has scholars. Everybody came for as a studentship or a researcher. And yet, alhamdulillah, many of our khutbah was very fruitful and it was almost in the scholarly level. But sometimes we feel that maybe because of the lack of information they got or the lack of awareness about the khutbah. Sometimes some khatib forget to say or forget to involve the necessary things for the khutbah. Because of that only, the TUICS committee from last year onwards planning to give a workshop to the TUICS members to let them know what are the necessary things for the khutbah, because khutbah is a farm thing. And some scholars say it's instead of 2 rakat of luhr. So it have importance, a kind of worship. And thanks all of you to come to attend this program. And mainly we have 3 guests and 2 of them are already here. And let me welcome Sheikh Abdul Hashimi to the TUICS, as part of TUICS, and I welcome Sheikh Abdul Hashimi to this workshop. And he will deliver about the topic Fiqhul Jum'ah, and he can handle Arabic, Urdu, and a little bit of English as well, but he preferred to do today in Urdu, and our former President Ali can translate to the English. And the next speaker is most familiar to us, brother Sheikh Hafiz Muhammad Yusuf, and of course he will do in English on the topic Fiqhul Khatheeb. And let's welcome Sheikh Hafiz Muhammad Yusuf to this program. And the third speaker is not yet arrived, and hopefully he will come at the time, inshallah. And in any case, if he is unable to come, then our Sheikh Yusuf will handle the session, the third session. And after the second session, we will have a short break for the prayer, and the TUICS arrange some snacks as well. And there's a small change in the program schedule. In the schedule, you may see after third session only the question and answer section, according to our previous schedule. But now we just decided to involve the question and answer section after each session. For example, after the first session, you can discuss the questions directly to the speaker. And before inviting to the session, it's our pleasure to give today's speakers a small gift from the TUICS side. And for that, I invite Brother Sheikh, who is the president of the current committee, to give Brother Sheikh Abdul Hashimi. Please. Abdul Hashimi. Abdul Hashimi. And next I would like to invite Brother Mufaris Muhammad, who is the current committee member, to give a gift to our Sheikh Hafiz Muhammad Yusuf. Please, brother. So we are going to start our first session. For that, we invite Sheikh Abdul Hashimi,
to deliver his speech, and I also would like to invite Brother Ali to translate his speech. It's okay, you can start from there. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی الامین محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, میں سب سے پہلے اس مبارک مجلس کے منتظمین آرگنائزرز ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے, اور یہ ان کی دین کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ محبت اور تعلق کی عکاسی کرتا ہے. یہ موضوع جو اس وقت ہم جس پہ گفتگو کریں گے, جو سبجیکٹ ہے وہ جمعہ ہے, اور جمعہ کے متعلقات جتنے بھی ہیں, جمعے سے متعلقہ جتنی بھی معلومات ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے جمعے کا نام ہے, جو اس کا جمعہ نام رکھا گیا یہ کیوں ہے, اس کی کیا وجہ ہے. تو جمعے میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں آ کر کے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو جمعہ کہا گیا. ویسے اس کا جمعہ نام رکھے جانے سے پہلے عربی میں اس کا نام عروبہ ہوا کرتا تھا. عروبہ ہفتے کے جو نام تھے ان میں جمعے کی جگہ عروبہ کہا جاتا تھا. لیکن جب اسلام کی دعوت آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن یہ مخصوص عمل, ایک مخصوص عبادت کا جو ہے اس کی بنیاد رکھی, تو اس موقع پہ اس کا نام جمعہ رکھ دیا گیا. اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں کہ اس دن کو جمعہ جو کہا جاتا ہے, اس بنا سے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی, ان کے پارٹ آف باڈی جو ہے ان کو جمع کیا گیا تھا, اسی دن جمع کیا گیا جمعے کے دن. اور Sheikh begins with thanks to the organizers, the organizing committee for this event, and saying that this gathering is actually quite good and hopes that this will be beneficial for all of us. And he says that this reflects specifically to the organizers and in general to all, that it reflects your relation with the deen, the religion Islam. Then he begins with the topic Jummah, and the reason for this name being selected for this prayer, Jummah, and that is actually it relates to the people gathering there, and the word to gather means Jama, which means more than one. So from this word it originates, Jummah, and before this name Jummah it was called Aruba. And then he begins with another reason related to Hazrat Adam alayhi salam, that on this day of Jummah the body parts of Hazrat Adam alayhi salam they were collected. So اس کے علاوہ اس دن کے حوالے سے جو مشہور واقعات ہیں, جو ایونٹس ہیں جو دنیا میں واقع ہوئے ہیں, ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اللہ تعالیٰ نے نیچے بھیجا زمین پہ, تو وہ دن بھی جمعے کا تھا. اور اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی جس دن وفات ہوئی, دنیا سے رخصت ہوئے, وہ دن بھی جمعے کا دن تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو احادیث میں بھی مشہور بات ہے اور آپ تمام کے علم میں ہے کہ جو قیامت کا دن ہے وہ بھی جمعے کے دن ہی قیامت واقع ہوگی. تو یہ وہ مشہور واقعات ہیں کہ جن کی بنا پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعات جمعے کے دن واقع ہوئے تھے. تو اس اعتبار سے بھی جمعے کی اہمیت جو ہے وہ بہت باقی ایام کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے. یعنی یہ بہت اہم 3-4 چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں, اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں. The next 3 main events which are related to this day of Jummah are
we all know that Hazrat Adam alayhi salam was sent from heavens to the earth, and that happened on the day of Jummah. His death happened on the day of Jummah, and we all know through hadith that the day of Qiyamah, the last day, that will also be on the same day of Jummah. अब इस अहम इवेंट के बाद हमें ये देखना चाहिए कि ये नमाज जुमा या जो जुमे की जो गैदरिंग है और जुमे के दिन जो इबादत की जाती हैं इसकी क्या शराइत है, यानी ये तमाम मुसलमानों पर यकसा लागू होता है या बाज़ लोग इससे एग्जम्प्ट हैं और इससे मुस्तस्ना है। इस सिलसिले में कुछ शराइत ऐसी हैं कि जिन पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है, यानी वो मुत्तफ़क़ अलैह है और उनमें कोई कलाम नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक पहली शर्त ये है जो मुत्तफ़क़ है, जिसमें कोई शक वो नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है, वो इस्लाम की शर्त कि ये जुमे के क़याम के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि मुसलमान होना चाहिए, एक शख्स जो है वो कलमा गो मुसलमान हो। और दूसरी शर्त जो इस मुत्तफ़क़ अलैह है वो ये है कि वो इंसान बालिग़ भी हो, यानी वो मैच्योर अपनी उम्र तक पहुंच गया हो, और उससे जो पहले बचपने की उम्र है, छुटपने की उम्र है, उस उम्र पे चूँकि कोई इबादत फ़र्ज नहीं होती, इस तरह से जुमा भी उनके ऊपर फ़र्ज नहीं होता। और तीसरी जो मुत्तफ़क़ अलैह शर्त है वो अक़ल का होना, यानी उसका मेंटली यानी बिल्कुल परफेक्ट होना, क्लियर होना। अगर कोई किसी का जो मेंटली डिस्टर्ब है तो वो शख्स जो है उसके ऊपर जुमा वाजिब नहीं होगा। इसी तरह से अगर किसी की उम्र छोटी है बालिग़ बलूगत से तो उसके ऊपर भी जुमा वाजिब नहीं होगा। और इसी तरह से अगर कोई शख्स अभी तक इस्लाम को कबूल नहीं किया है उसने और इस्लाम से वो बाहर है, कलमा नहीं पढ़ा, तो उस शख्स के ऊपर भी जुमा लाजिम नहीं होगा। So now he talks about some obligations regarding this Jummah prayer, and out of the obligations there are a few which are agreed upon by all the sheikhs without any doubt. They include, number one, the person must be Muslim. Number two, means he is in Islam, he is Muslim. Number two, he has come off the age of maturity, like he is a mature person, he is not a child. And number three, is good in mental health. His mental performance is normal. इसके अलावा कुछ शराइत ऐसी हैं कि जिनमें कुछ इख्तिलाफ हो सकता है, यानी अहले इल्म का कुछ इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। इख्तिलाफ का मतलब जो है वो ये नहीं है कि ज़िद है या एक दूसरे के खिलाफ, यानी लाजिमन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल कोई कौल या कोई सिचुएशन इख्तियार करना है, बल्कि ये फ्लेक्सिबिलिटी है और इसकी पुष्ट पे दलील मौजूद है। अब मैं उनका तज़किरा करूँगा कि जिन मामलात के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, मसलन एक बाज़ उलमा का यह ख्याल है कि मुसाफिर के ऊपर भी जुमा नहीं है। जो शख्स मुसाफिर होता है, अपने घर से चला जाता है और अपने घर पे मौजूद नहीं है, इकामत की हालत में यानी वो मौजूद नहीं है, उसके ऊपर भी जुमा फ़र्ज नहीं होता। लेकिन कुछ उलमा का ये ख्याल है कि मुसाफिर को भी अगर जगह मुयस्सर हो, मस्जिद मुयस्सर हो, तो उसे भी जुमा अदा कर लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादा राजे बात यही है कि मुसाफिर जो है उसके ऊपर जुमा फ़र्ज नहीं है। So there are some more obligations or the requirements, you can say, which are flexible, or we can say the sheikh, the people who are the basically teachers in Islam, they have the different opinions, and each of the opinion has a proper reason behind it, and this difference in opinion does not actually mean something very fixed. It's flexible. And number one out of that is Jummah, according to some people, the travelers are exempted from the Jummah prayer. So this is according to some, that the travelers are exempted from the Jummah prayer. इसी तरह से एक मसला तादाद का है कि कितने नंबर होने चाहिए, यानी अफराद कितने होने चाहिए जिनकी मौजूदगी में आप जुमा कायम करेंगे।
اس میں بھی فلیکسیبلٹی ہے. بہت سارے لوگ بڑی تعداد کا بڑے نمبر کا ذکر کرتے ہیں جیسے 40 افراد 30 افراد 25 افراد, لیکن منیمم ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ منیمم کتنی تعداد ہو تو وہاں کے لوگوں کے اوپر یہ لازم ہو جائے گا کہ وہ اب جمعے کا قیام کریں. اس سلسلے میں جو راجح بات نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ 3 افراد ہونے چاہیے, کم از کم 3 افراد. اس کا ریزن کیا ہے کہ 3 افراد کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جمعے کا قیام کریں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ایک یعنی واحد ہوتا ہے سنگل, اور ایک جو ہے وہ جمع ہوتا ہے. تو عربی زبان کے اندر جمع جو ہے وہ کم سے کم 2 افراد کے لیے بھی بولا جاتا ہے, 2 افراد کو جمع کہا جا سکتا ہے. تیسرا تو امام ہے جو خطبہ دے گا اور امامت کروائے گا, وہ یعنی ایز اے سنگل پرسن وہ اس سے ایگزمپٹ ہوگا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایک شخص امام ہو اور 2 اس کے مقتدی اگر ہوں کسی جگہ تو ان کو وہاں پہ جمعے کو قائم کرنا چاہیے. So the second thing is that the number of people which are required to hold the Jummah prayer, according there are different number of people there which have been reported by different scholars, like some say 50 plus, 40 plus or 30 plus. But if we look for the minimum number of people required in a Jummah prayer, that is 3. And the reason is a linguistic reason, like the 3 would go like one person is imam, is heading the prayer, and 2 persons are the follower, if there are 3 minimum people, and 2 stands for basically the first level of plural. Like the word Jummah is actually related to the gathering of the people, plural, more than 1, and for more than 1 people the minimum level is 2. So if those 2 followers and one header, the imam, if you combine them, that becomes 3. ایک اہم بات یہ ہے جو پلیس آف جمعہ کے متعلق ہے کہ وہ کس جگہ پہ جمعہ پڑھا جائے گا. یعنی اس میں یہ ہے کہ کیا وہ شہر ہونا چاہیے, یعنی ٹاؤن ہو, یا سٹی میٹروپولیٹن, یا نیچے جو ہے جیسے کنٹری سائڈ چھوٹا گاؤں دیہات. ان جگہوں میں کون سی جگہ اس قابل ہے کہ وہاں پہ جمعے کا قیام کیا جائے. نمازیں تو جو عام نمازیں ہوتی ہیں نارمل, وہ تو سب جگہ پہ قائم کی جاتی ہیں, مسجدیں جہاں بھی ہوتی ہیں, لیکن جمعے کے لیے اسپیسیفک یہ چونکہ اجتماعی عبادت ہے, یعنی گیدرنگ ہے نا اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام کے تمام مسلمان کسی ایک جگہ پہ ہی جمع ہو. اس وجہ سے اس میں بھی ایک فلیکسیبل سچویشن ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف سٹیز کے اندر, جو بگ سٹیز ہیں, یا کم از کم جو یعنی جہاں پہ ٹاؤن کمیٹی ہو اس کے اندر, یا میونسپلٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جمعہ قائم ہوگا, ایک نسبتاً بڑا شہر. البتہ جو دیہات ہیں, چھوٹے چھوٹے بستیاں ہیں, ان میں جمعہ قائم نہیں ہوگا. یہ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے. لیکن اس میں بھی جیسے میں نے کہا کہ یہ اس میں گنجائش موجود ہے, فلیکسیبلٹی موجود ہے, تو کچھ دوسرے علماء سہولت کے لیے اس بات کی اجازت دیتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان سے بھی یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے ہر جگہ پہ جمعے کی اجازت دی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگ جہاں کہیں بھی جمع ہو سکے وہاں پہ وہ لوگ جمع ہو جائیں. اور اس میں اور اس سے زیادہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ شہر ہو, باقاعدہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہو, یا میونسپلٹی ہو, یا اس میں ٹاؤن کمیٹی ہو, ایسی کوئی شرط نہیں ہے. جہاں بھی لوگوں کی گیدرنگ یعنی پاسبل ہو وہاں پہ جمعہ جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے. Okay, the third one is that where we can offer or hold the Jummah prayer, the place, and should it be a city or countryside? According to a few scholars, it must be something like a completely administrated area, which can be a municipality, which can be a small city or a large city, like an area which is individually administrated. And according to majority, it is said that it can be held at any place where people can gather. Okay, for example, and it is quoted from Hazrat Umar and Hazrat Usman that they gave permission, they allowed to hold the Jummah prayer wherever people could gather. اب جمعے کی بعض خصوصیات ہیں
اس کی جو بعض اسپیشل چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عام دنوں میں جو یعنی ٹائم آف پریئر جو ہوتا ہے اس میں حد بندی ہے، لمیٹیشن ہے کہ یہاں عبادت کرنا جائز ہے اور اس وقت میں عبادت کرنا ناجائز ہے. جیسے کہ جس وقت سورج جو ہے وہ زوال یعنی وہ جو سینٹرل لائن سے کے اوپر ہوتا ہے اس وقت عبادت جو ہے وہ ممنوع قرار دی گئی ہے، جسے زوال کہتے ہیں، عربی میں اور اردو میں بھی زوال کہتے ہیں. اور جب سورج یعنی اس لائن سے کراس کر جائے تو پھر عبادت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ عام دنوں میں یعنی جمعے کے علاوہ. لیکن جمعے کے دن یہ پابندی نہیں ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے خاص کہ جمعے کے دن یہ پابندی نہیں ہے. آپ یعنی اس سینٹرل لائن کو فالو نہیں کریں گے. اینی ٹائم آپ جو ہے مسجد چلے جائیں اور مسجد میں جانے کے بعد لوگ جمع ہو جائیں وہاں پہ. زوال سے پہلے بھی جمعہ ہو سکتا ہے، زوال کے عین ایٹ اے ٹائم بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک اہم اس کی خصوصیت ہے. دوسری اس جمعے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اگر سورۃ الکہف جو 15ویں پارے سے شروع ہو کے 16ویں پارے میں ختم ہوتی ہے قرآن مجید میں، اس سورت کو پڑھنے کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کے لیے قبر میں بھی نور پیدا ہوگا، روشنی پیدا ہوگی. اور یہ دنیا کا جو فتنہ ہے دجال کا فریب یعنی جو بالخصوص جو دھوکہ ہے دنیا کا، اس سے وہ انسان محفوظ رہے گا، اس کا ایمان محفوظ رہے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک یعنی جو 7 یا 8 دن بنتے ہیں ان دونوں کے درمیان اس سے جو بھی چھوٹے موٹے گناہ سرزد ہوئے ہوں گے وہ ان کے لیے کفارہ بن جائے. یہ اس کی خصوصیات ہیں جمعے کے دن کی. And now there are a few specialities or features of this day of Jummah, including number 1, the time limitations for praying. For example, the time of Zawal, which means the sun is on the center line, and at that time we cannot offer the prayers on regular days, but on Jummah. We can offer Jummah prayer even before this time, a little before this time, after this time, or exactly at the time when the sun is on the central line, which is called the Zawal. So this limitation has been waived off from the day of Jummah. Number 2, if someone reads Surah Kahf, which is in chapter 15 and 16 of Quran, for reading this surah on the day of Jummah, he will be benefited in 3 ways. Number 1, his grave will be enlightened. Number 2, he will be protected from the Dajjal, the fitna of Dajjal on earth. And the third one is that the time from this Jummah to the next Jummah, nearly the 8 days, if he commits some minor sins in this duration, those minor sins will be forgiven. ایک اہم چیز جمعے کے متعلق یہ ہے کہ جمعے کا حکم کیا ہے، یعنی جمعے کی کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے یعنی مسلمانوں کے اوپر. یعنی جمعہ کیا فرض ہے کہ اس کو اگر کوئی شخص چھوڑ دے گا تو اس کو گناہ لازم آئے گا، یا یہ جمعہ جو ہے وہ سنت ہے. تو اس میں جو ضروری بات ہے سمجھنے کی وہ یہی ہے کہ جمعہ جو ہے وہ فرض ہے. اور چونکہ اس کے فرض ہونے کی دلیل کیا ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ چونکہ ظہر کا قائم مقام ہے، نماز ظہر کا قائم مقام ہے، یعنی اس کا سبسٹیٹیوٹ ہے، یعنی اس کا الٹرنیٹ کہ آپ ظہر نہیں پڑھیں گے اس دن، آپ جمعہ پڑھیں گے. تو جس طرح ظہر کی نماز جو ہے وہ آپ کے اوپر فرض تھی، اب آپ چونکہ ظہر نہیں پڑھ رہے ہیں تو الٹرنیٹلی آپ کو نماز جمعہ جو ہے اس کو فرض کے طور پہ پڑھنا ہوگا. یہ اس کا حکم ہے. اور ٹھیک ہے یہ ہو جائے. So then comes the discussion about condition of Jummah regarding is it farz or a sunnah. So as we all know that on the day of Jummah, this prayer of Jummah is actually the substitute for the prayer of Zuhr, the afternoon prayer. So we are not going to offer Zuhr prayer because we are offering Jummah. So just like the Zuhr prayer being farz on every day, on the day of Jummah, the Jummah prayer is farz. باقی تو جمعے کے آداب ہیں،
یعنی جمعے کے اندر جو مختلف چیزیں آپ نے اختیار کرنی ہیں، مثلا ایک سب سے اہم ہے کہ آپ اس دن غسل، یعنی آپ جو ہے وہ اپنے باڈی کو صاف کریں گے، واش کریں گے اچھی طرح سے. جو غسل کا طریقہ ہے وہ جمعے کے دن ضروری ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ خوشبو لگانا، یعنی کوئی پرفیوم وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرنا بدن کے اوپر، اس لیے کہ پبلک گیدرنگ ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب لوگ محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، لیبر فورس تھی، تو وہ اپنے پسینے اور گندے کپڑوں کے ساتھ بھی آ جاتے تھے مسجد میں، تو اس کی وجہ سے ایک طرح کی اسمیل جو ہے وہ مسجد میں پیدا ہوتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ تم لوگ پہلے غسل کر لیا کرو، اور غسل کرنے کے بعد پھر مسجد میں آیا کرو. اس سے اور اس کے علاوہ بھی احادیث میں حضور نے فرمایا کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محترم، کہ جمعے کا جو غسل ہے وہ ہر بالغ شخص کے اوپر واجب ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ جمعے کے دن غسل کرے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا خوشبو لگانا، یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی چیز ہے، ریلیٹ ہے اس کے ساتھ، کہ جب انسان غسل کرتا ہے تو صابن بعض دفعہ جو ہے خوشبودار ہوتا ہے، شیمپو ہوتا ہے، اس کی بھی خوشبو کافی ہوتی ہے، لیکن اضافی طور پہ بھی کوئی پرفیوم استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ایک اس کا ادب یہ ہے جمعے کے دن کا کہ آپ جلد از جلد مسجد کی طرف جائیں، سب سے زیادہ آپ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف جائیں. اس کا پھر الگ سے اجر جو ہے وہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو یعنی سب سے پہلے پہنچتا ہے اس کو کیا اجر ملے گا، اور اس کے بعد پہنچنے والوں کا اجر اسی طرح سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. تیسرا ادب یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. یعنی اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صفوں کے اندر تو وہ جس جگہ وہ پہنچا وہیں پر اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے. یعنی لوگوں کے کندھوں سے اس طرح سے پھلانگ کے اپنے لوگوں سے ٹکرا کے آگے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرنا، یہ گویا کہ دوسروں کا حق مارنے والی بات ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. So now the Sheikh is discussing a few etiquettes for the day of Jummah and the Jummah prayer, which starts from the ghusl, which is wajib on every mature person. So everyone has to take ghusl, which means having shower in the morning according to the rules prescribed in Islam. And after ghusl, it's good to use a perfume or a fragrance on your body, which can be from a soap, a shampoo, or it can be applied separately. And these two things are basically linked with each other. The second one is that we should go to mosque as quickly as possible. Number third is that after entering the mosque, we should find the first available space which is easy to be found, and we should sit there rather than disturbing all others and jumping over the shoulders of others and trying to move to the front rows. So we should avoid disturbing others. Thank you. And we have now only 5 minutes, inshallah. مختصر سی چند چیزیں میں بتا دیتا ہوں. ایک تو جمعے کے اندر یہ ضرور افضل ہے کہ سواری پہ جانے کے بجائے اگر انسان واک کرتا ہوا جائے تو وہ زیادہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہے. یعنی اس شکل میں کہ واکنگ ڈسٹینس ہو. ظاہر ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے اوپر مشقت طاری کرے اور کئی میل کا سفر جو ہے وہ پیدل کرے، لیکن یہ ترجیح ہے. اگر کسی شخص کو یہ اس میں یہ کوالٹی ہو کہ وہ جا سکے، دور تک بھی جا سکے، تو اسے پیدل جانا چاہیے، سواری استعمال نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ پاؤں کا جو استعمال ہے اس کے نتیجے میں اس کے اجر جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہوتا ہے. اور اس میں ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن کیا مختلف جگہوں پہ مختلف پلیسز پہ جمعہ ہو سکتا ہے. اس کی ایک ہلکی سی بات تو پہلے بھی گزر چکی ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان جمع ہوں ان کو یہ چاہیے کہ وہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بگ سٹیز ہیں ان کے اندر چونکہ بہت زیادہ انسان ہوتے ہیں، بہت زیادہ پبلک ہوتی ہے، تو سب کا ایک جگہ جمع ہونا ممکن نہیں ہوتا. اس لیے وہ مختلف جگہوں پر اگر وہ جمعے کی نمازوں کا قیام کریں تو ان کے لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اور ایک اہم چیز کہ جو عام طور پہ دلچسپی کی بات بھی ہے اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر نماز عید یعنی روز عید اور جمعہ یہ ایک ہی دن واقع ہو جائے دونوں، تو پھر اس بات کی اجازت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ نے، چونکہ عید پہلے ہوتی ہے یعنی بگننگ آف دا ڈے ہوتی ہے عید، اور جو ہے یعنی وہ آفٹر نون جمعہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جس نے عید پڑھ لی ہے اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جمعہ نہ پڑھے، یعنی اس کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ جمعہ چھوڑ دے، جمعہ نہ پڑھے۔ لیکن اگر کوئی پڑھ لے گا تو یہ اس کے لیے افضل ہوگا، اس لیے کہ جمعے میں اور عید میں اور نماز ظہر میں یہی فرق ہے کہ ایک خطبہ اضافی ہوتا ہے، وہ خطبہ جو ہے وہ جمعے کا اس نے عید میں سن لیا، اب اس کے اوپر دوبارہ خطبہ سننا عید کا یہ ضروری، وہ جمعے کا وہ ضروری نہیں ہے۔ 2 رکعتیں ہوتی ہیں جمعے کی، وہ 2 رکعتیں بھی اس نے پہلے پڑھ لی، اس لیے اگر وہ ظہر کی بھی بعض علماء کے نزدیک ظہر کی نماز بھی وہ نہ پڑھے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان ظہر کی نماز پڑھ لے، لیکن جمعے کی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر حاضر ہو کر۔ Okay, so in the last comes a few preferable things, some preferences for the Jummah, which include, number 1, it is better to walk towards the mosque, but it is better, something preferable. It does not mean that you should toil yourself hard. If the Jummah place is quite far away, you can use some conveyance, otherwise it is preferable to walk. Number 2, again the same point that has been discussed before, whether we can gather at different locations in a city or not. So because nowadays the cities are very large and all the people cannot gather at a single place, so gathering more than one gatherings for Jummah prayer can be held within a city. And number 3 is that if Eid and Jummah comes on the same day, which means that Eid comes on the day of Jummah, in that case if someone has offered the prayer of Eid, which usually everyone does, in that case Jummah prayer can be exempted. And in this Jummah prayer can be exempted according to some scholars. Khutbah can be exempted and the prayer part, the 2 rakat, the first should be offered. According to some scholars both can be exempted because the khutbah and the 2 rakat or prayer have both been offered in the Eid prayer. آپ کا بھی شکریہ اور میں ترجمان کا بھی بہت ہی جو ہے تہ دل سے شکریہ، بنڈل آف تھینکس all of you. Thank you very much. So he is saying thanks to all of you and me. Jazakallah Sheikh Abdul Hashimi, and he have many things to expect to maintain our late schedule. So sorry for that. I hope at least some of he can share with us. And now is the time for question answer for related to this topic, and we can allow maximum 2 or 3 questions in few minutes. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putra. I would like to ask about the Sunnah before Jummah prayer. Yes. So how should we do Jummah Sunnah before the Jummah prayer? You mean the number of rakat? Before like Zuhur you have like 2 or 4 rakat, but how about Jummah? اس میں اس طرح ہے کہ جو سنت ہے نماز جمعہ کی اس سے پہلے وہ آیا کیا نماز جمعہ کا حصہ ہے یا وہ ایک الگ چیز ہے؟ زیادہ جو تحقیق ہے ریسرچ ہے وہ تو یہی ہے کہ جمعے کے دن جو جمعے کی رکعت ہے وہ اونلی 2 رکعت بس، جو سنت ہے وہ آلریڈی دوسرے دنوں میں بھی ہے اور جمعے کے دن بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ لے۔ اس کے متعلق جو ریسرچ ہے علماء کی وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق جمعے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق جو ہے مسجد میں داخلے کے ساتھ ہے، یعنی انٹرسٹ ان دا ماسک، اس سے اس کا تعلق ہے کہ آپ مسجد میں انٹر ہوں تو تحیت المسجد اسے کہتے ہیں، تحیت المسجد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل احدكم في المسجد لا يجلس احدكم في المسجد حتى يصلي ركعتين، یعنی جب بھی کوئی آپ میں سے مسجد میں داخل ہو تو وہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ یہ عام دنوں میں بھی ہے اور جمعے کے دن بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن بھی خطبے کے دوران بھی ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا جو بیٹھ گیا، تو اس کو آپ نے پوچھا کہ اصلیت رکعتین، اس نے کہا کہ نہیں، کیا تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی؟ اس نے کہا میں نے نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ قم فصلی رکعتین،
स्टैंड अप एंड प्रे टू रकात, फिर जो है उसके बाद उसको कहा कि आप बैठ जाओ। तो इस वजह से ये सुन्नत जो है वो जुमे के दिन भी पढ़ी जा सकती है। Actually, he's saying that the sunnah that we offer before the Jummah prayer, basically that is not linked with the Jummah prayer itself. It is either linked with the regular sunnah prayers that we offer with the Zuhr prayer, or it is linked with the etiquettes of entering a mosque, as it has been proved by the hadith that if we enter the mosque, we should offer 2 rakat sunnah and then sit in the mosque. So, according to that, we should offer So we can pray 2 rakat before. No problem. Yes. Sheikh, how about this Tahiyatul Masjid in the case of Musalla? For example, in the university we have a small space for the prayer. So this Tahiyatul Masjid will be offered for that as well, or only for Masjid? Belonging to only for masjid, but अगर कोई ये चाहे कि लाजिमन मैंने पढ़नी है तो आउटसाइड भी वो अपनी 2 रखते हैं पढ़ के अपने, यानी नवाफिल में कोई पाबंदी नहीं है एक्चुअली। यानी बेसिक बात यह है कि नवाफिल में कोई पाबंदी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं अपने दिल की तसल्ली के लिए, अपने दिल को सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर आप अंदर जगह नहीं है तो आप बाहर पढ़ लें, आउटसाइड में कोई कपड़ा बिछा के जगह पाक है तो वहाँ पर भी आप पढ़ के, ताकि आपके दिल में कोई कमी महसूस ना हो, आपको इजाज़त है। So, regarding actually these 2 sunnah are basically linked with the etiquettes to enter a mosque, and the place where we offer Jummah is not actually a mosque, it's a musalla, it's a small place and not a regular mosque. So in that case, he says that it's a little confusing to say something very you can say particular, but we can offer for our satisfaction, we can offer. Any other question related? मुझे पूछना था कि आपको परफ्यूम लगाना है तो हमारे यहाँ तो मना करते हैं, क्योंकि बोलते हीटर अगर है तो ठीक है, परफ्यूम में इट हैज अल्कोहल बोलते। हाँ, लेकिन मार्केट में नॉन अल्कोहलिक भी हैं, वाटर बेस्ड भी हैं और ऑयल बेस्ड भी हैं, तो उस तरह का आप लगा लें। अल्कोहल से इज्तनाब करें तो अच्छा है। वैसे तो अल्कोहल भी उड़ जाती है, होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल भी सब खा लेते हैं, खांसी के दवा में भी है, अरे ठीक है, वैसे एहतियात रखें। About the perfumes, as we all know that perfumes usually contain some content of alcohol. So he says that it's preferable to use perfumes with non-alcoholic perfumes or oil-based perfumes. But even if we are using the alcoholic perfumes with alcohol, the alcohol amount is very small, very little, and it evaporates as soon as we apply it. So that's it. So you can choose. But preferable is to use a non-alcoholic. The last the final question is अगर कोई नॉन मुस्लिम को अगर जुम्मे के दिन बुलाएं खुतबा सुनने के लिए तो मतलब ये अलाउड है या? मेरा ख्याल कोई ममानियत नहीं है, यानी कुरान सुनने के लिए और यानी कुरान की दावत सुनने के लिए उनको बुला लेना कि वो शरीक हो इज्तिमा में। बेशक नमाज ना पढ़े लेकिन वो गुफ्तगू सुने, ये अच्छी बात है। If we want to invite some of our friends, non-Muslim friends, to the Jummah prayer, it's not prohibited. Rather, it's preferable to invite them so that they can listen to the khutbah of the Jummah. Okay, let's thank Sheikh Abdul Hashimi for the nice session. Thank you. Thank you very much. Before the break at 6:55, we'd like to start the session, and the Sheikh Hafiz Muhammad Yusuf is known to us, and he will start on the topic Fiqhul Khateeb, and unfortunately the next speaker, Sheikh Abdul Wahid bin Noor, cannot come. Instead of that, Brother Yusuf will handle the session. So he will start with this topic, and we will have a break on the sharp 6:55, Maghrib prayer first and followed by the tea break, and we'll start the next session by 7:10. And now he would like to start on the topic Fiqhul Khateeb. So please, Sheikh Hafiz Muhammad.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair ala juhudikum. MashaAllah, you have made a lot of effort to arrange this seminar and workshop. May Allah accept all our good deeds. May Allah accept all of us as da'i ilallah. Ameen ya Rabbal Alameen. Starting with the topic, you see, first of all, for a Khatheeb, I'm not just addressing you as a future Khatheeb. Inshallah, all make niyyah, make intention, you are going to be da'i ilallah. There is no greater profession on the face of the earth than being a da'i ilallah. All prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, Anbiya Allah, Rasulullah, all were given this greatest profession by Allah subhanahu wa ta'ala. They were chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. They were given this profession, greatest profession by Allah subhanahu wa ta'ala. Being a representative of the King of the Kings, the creator of all the universe and everything. So, now no more Rasul, no more Anbiya, prophets. So, this should be carried on by Muslims. So, when you carry this work, subhanAllah, it is the greatest profession. You would be earning lot and lot of ajr. See, just imagine if someone listening your khutbah or listening your dawah, he changes his life and then or becomes Muslim or he adopts Islamic way of life, then he gives dawah to someone else. Wallahi, on the day of judgment, you will see lot and lot of ajr on the day of judgment. You will be wondering, I didn't do all this. And it will be said to you, you have given dawah to someone and he gave dawah to someone else. SubhanAllah, it followed until the day of judgment. And his children were followed him. And all the generations, they did all these good deeds. SubhanAllah, all in your account. Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna Allah la yadlimu mithqala dharra. Allah will never do unjust, never will be unfair, even to an amount of an atom. Allah subhanahu wa ta'ala will never be unjust even to the amount of an atom. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. If he finds anything good in you, وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. Allah subhanahu wa ta'ala will multiply you. You see, where we will find in this world who will give for one deed multiply? Nothing. Nobody will give you ajr, reward for small deed. If he says, he will not be unfair to you. If he finds smallest amount good in you, he will multiply for you that. Apart from this, Allah will give you great reward for this. Not only he will multiply, he will give you great reward for what you did this small deed. SubhanAllah. So make intention, not only Khatheeb here in the university, inshallah, wherever you are, give dawah, be a da'i, and you can earn endless rewards from Allah subhanahu wa ta'ala, great reward from Allah subhanahu wa ta'ala. We came to the topic. First of all, if you want to be a Khatheeb or a da'i, normal da'i, first of all is ikhlas, sincerity. Without sincerity, without ikhlas, lillah, if it is not sincerely for Allah subhanahu wa ta'ala, everything is wasted. You see, sincerity, Allah subhanahu wa ta'ala is pure. Allah will never accept anything impure. La yaqbalu Allah illa tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala will never accept except the pure tayyib, tayyibat only. For example, you made an intention to give khutbah or any good deed. 99.99% it is for Allah. 0.001% it is for someone else. Allah subhanahu wa ta'ala will throw away all those deeds. He will only accept if it is 100% purely for him only.
even to the smallest amount, if it is to show off, if it is to satisfy someone else, then Allah subhanahu wa ta'ala will throw, He will assign all for that person. Allah subhanahu wa ta'ala is so generous. And He will accept only purely 100%. So we have to check, first of all, when we are going to do some good deeds or going to do dawah or khutbah, anything, we have to check our real intention. We have to make this intention purely 100% for Allah subhanahu wa ta'ala. Just one analogy, for a human being, you buy a very expensive, costliest food. Imagine anything, sushi or something else, very expensive sushi or something. It is in front of you. Someone comes and drops only one drop. Sushi is very big. Imagine big plate. Only one drop of urine or something he drops. You will throw all. Nobody, human being, will not accept. This is what, front of Allah subhanahu wa ta'ala, it should be pure 100%. Contains any contamination of niyyah for someone else, smallest amount, Allah subhanahu wa ta'ala will throw away. And you know the famous hadith, that I will just mention this hadith and I will close before prayer for the break. You know the hadith, famous hadith, 3 kinds of people will be brought on the day of judgment. They will be thrown into fire. You know that one was very rich, so he was giving sadaqah, but it is not for Allah subhanahu wa ta'ala. The rest, you know the hadith. One of them, Allah subhanahu wa ta'ala blessed him with great knowledge. He will be brought on the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala will ask him, what you did? I have given you, I have blessed you with this knowledge and such and such. He will say, oh Allah, I was giving dawah, I was teaching people, I was inviting them for you, for the sake of you. Allah subhanahu wa ta'ala will say, no, not for the sake of me. So you were doing this, so people will praise you. He is so knowledgeable person, so intelligent. You were doing for this purpose, so take the reward from them. And Allah subhanahu wa ta'ala will order the angels to throw him into hellfire. It is one of them. So ikhlas, without ikhlas, if we are doing, instead of earning ajr, reward from Allah subhanahu wa ta'ala, we will be ending up in hellfire. May Allah save all of us. So inshallah we will continue our session after the prayer and after this.